نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت مبارک ہیں وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا چناؤ کرتے ہیں اس کو حج کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو مال کی بنیاد پر نہیں، عقل کی بنیاد پر نہیں، صحت کی بنیاد پر نہیں، یہ صرف اور صرف قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، جن کا جانا ہو رہا ہے، وہ ہر وقت ہر آن اس بات پر دلی طور پہ شکر کی کیفیت ہو کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنا مہمان بنا لیا۔ حاجی اللہ کا مہمان ہے۔ اس سفر میں بہت ساری چیزوں میں تربیت کی ضرورت، سیکھنے کی ضرورت۔ اس میں سب سے اہم پہلی بات، حج کا مقصد ہمارے سامنے ہو، ہر آن ہر گھڑی حج کا مقصد ہمارے سامنے ہو۔ حج کا مقصد مختصر الفاظ میں اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا۔ حج ہو زندگی بدل جائے۔ حج ہوا اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہوئی، پیارے نبی علیہ السلام کے روضے کی زیارت ہوئی، تو اس زیارت کے بعد اب زندگی کا رخ بدلے۔ کیا بدلے کہ پہلے نفس اور خواہش کے غلبے میں چل رہے تھے، رسم و رواج کو دیکھ کر چل رہے تھے، علاقائی چیزوں کو دیکھ کر چل رہے تھے۔ نہیں، اب میں اللہ کا غلام بن گیا، بہت بڑی نسبت بن گئی، حاجی بن گیا۔ حاجی کون ہے؟ کہ عبد، اللہ کی بندگی میں آ گیا۔ تو زندگی بدلنے کا نام حج ہے۔ اپنے آپ کو شریعت کا، نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے مبارک طریقوں کا پابند بنانا، ہر موقع کے اندر، عبادت کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی اپنے آپ کو بدل لینا، یہ آپ کا حج ہے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ حج زندگی بدلنے کا نام ہے۔ یہ مقصد ہر آن ہر گھڑی ہمارے سامنے ہو، ہماری کیفیت یہ ہو، ہم اس مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ پہلے وقتوں میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ جب کوئی شخص کوئی غلام خریدتا تو سب سے پہلے اس کے بال منڈوا دیتا۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ شخص غلام ہے۔ اب حج میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہوا، عمرہ کیا، آخر میں حلق، حج کیا، آخر میں حلق، بال اڑا دو۔ یہ وہ نسبت دکھائی جا رہی ہے کہ اب آپ اس غلامی کی طرف آ رہے ہیں، لیکن یہ عام نہیں، یہ بڑی شان والی اللہ کا غلام بننا، اللہ کو پا لینا، اللہ کا بن جانا۔ اور پھر اللہ پاک خود فرماتے ہیں، اے میرے بندے، اگر تو نے مجھے پا لیا، ان وجدتنی وجدت کل شیء، اگر تو نے مجھے پا لیا تجھے سب کچھ مل گیا، تو نے سب کچھ پا لیا، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو سب کچھ پا کے بھی تجھے کچھ نہ ملا۔ تو حج کا مقصد ہمیں اللہ کو پانا ہے، اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ حج ہو آج کے بعد نماز قضا نہ ہو۔ ایک صاحب نے حج کیا 20 سال پہلے، اور اس وقت انہوں نے نیت کی کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ آج 20 سال ہو گئے، آج بھی ان کی نماز کبھی کوئی قضا نہیں ہوئی، ان کے بچے حافظ بن گئے۔ یہ زندگی بدلنے کا نام ہے۔ حج ایسا ہو کہ اس کے بعد ہم طے کر لیں کہ نماز کسی حال کے اندر، کیونکہ یہ تو وہ عبادت ہے جو کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو مٹی کو ہاتھ لگاؤ، لیکن پوری کرنی ہے۔ یہ حج ہم اس پر لے آئے، پھر معاملات ہمارے درست ہو جائے، لوگوں سے ہمدردی پیدا ہو جائے، لوگوں کے ساتھ کام آنے والا جذبہ پیدا ہو جائے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، کسی کا مال نہیں کھانا، یہ حج ہمیں سکھا دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حج کے مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ کیفیت ہر آن ہر گھڑی ہمارے سامنے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔